بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ مریم لطیفہ نے ایک نیا لطیفہ چھوڑ دیا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ سب کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ انہوں نے لطیفہ یہ چھوڑا ہے، اس کے پاس ایک انٹرویو لینے والا ٹی وی چینل نے انٹرویو لیا، وہ اپنے انٹرویو میں کہہ رہی ہے کہ آصف سعید کھوسہ جو ہیں وہ نواز شریف سے ایکسٹینشن مانگتے تھے، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ رہ چکے ہیں۔ ان کا ڈیوریشن تقریباً 8-9 مہینے بنتا ہے، اور وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان بنے تھے جب نواز شریف کی حکومت ہی، اس کو یہی نہیں پتہ، جب نواز شریف کی حکومت ہی نہیں تھی، اور اس کو یہ نہیں پتہ، یہ تو ایک ان پڑھ پاکستانی کو بھی پتہ ہے کہ عدلیہ میں جو ترقی کا سسٹم ہے وہ عدلیہ کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں انتظامیہ کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ تھرو پراپر چلتے ہیں، اور سینیارٹی کی بنیاد پر ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جاتا ہے، جبکہ کوئی بھی وزیر اعظم اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، اور جب اس کی ریٹائرمنٹ کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور وہ خود بخود ریٹائر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک اس کا عجیب و غریب منطق والا لطیفہ سن لو، جو حکومت کے پیسے اور گورنمنٹ کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر الیکشن کمپین چلا رہی ہے، جبکہ عمران خان اپنے پیسے کے اوپر الیکشن کمپین چلانا چاہتا ہے، اور اس کے اوپر پھر بھی پابندیاں ہیں کہ کہیں وہ الیکشن کمپین نہ چلا لے، لیکن یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ حکومت قطعاً نہیں چاہتی، کوئی نہ کوئی یہ پھڈا ڈال دے گی۔ اب انہوں نے سیکیورٹی کا ایشو بنا لیا ہے کہ سیکیورٹی کی بنیاد پر الیکشن نہیں کرائے جا سکتے۔ پنجاب اور KPK میں کسی صورت بھی یہ الیکشن نہیں کرائیں گے۔ الیکشنز کو یہ اپنی مدت کے اوپر لے کر جائیں گے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اکتوبر نومبر تک ان کو الیکشن ہر صورت میں کرانے پڑیں گے، کیونکہ اس وقت تک 18 اگست تک تو قومی اسمبلی کی مدت بھی پوری ہو جاتی ہے، اور جب قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی تو اسمبلیاں ان کو ڈیزالو کرنی پڑیں گی، یا چند دن پہلے کر دیں یا چند دن بعد میں کر دیں۔ اور ایسی صورت میں یہ الیکشن میں کس طرح جا سکتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے، جب کہ ہمارے جو سہولت کار ہیں ان کو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے اتنے کی پسند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 34 سال پہلے انہوں نے حکومت کیا، اب اگلا بھی ساری زندگی قیامت تک ان کی نسلیں حکومت کرتی رہیں، کیونکہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ نون لیگ نے ابھی نہیں اگلی نسلیں تیار کر لی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنی اگلی نسل تیار۔ اگلے سیٹ اپ میں وہ چاہتے ہیں کہ یا بلاول وزیر اعظم بنے اور یا مریم وزیر اعظم بنے، تاکہ اس ملک کا رہتا کھیتا بیڑا بھی غرق ہو جائے، کیونکہ ہم سہولت کاری اس حد تک کریں گے جو سہولت کاری انہوں نے 10 مہینوں میں کی ہے، کہ جو آدمی 50,000 روپیہ تنخواہ لیتا تھا وہ عمران خان کے دور میں اچھی خاصی زندگی بسر کر رہا تھا اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے اوپر غربت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ شاید خوردہ نوش نہیں پوری کر رہا اپنے گھر کے لیے، اور کاروبار سارے کے سارے ٹھپ ہو گئے، بجلی کا ریٹ دن بدن یہ بڑھا رہے ہیں، اب مزید بجلی مہنگی کی جا رہی ہے IMF کی شرائط کے تحت۔ ابھی تک IMF نے پیسہ دیا نہیں، IMF کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن اس کی شرائط دن بدن دھڑا دھڑ مانے جا رہے ہیں۔ جو بھی کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو، اگر آپ وزیر خزانہ رہے اور نون لیگ اور پیپل پارٹی کی حکومت رہی، تو ایک وقت آئے گا کہ IMF آپ کا جو ایٹامک پروگرام ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ کر بھی لیں گے۔ یہ شرط بھی آپ کو ماننا پڑے گی۔ اگر آپ ان کی اتنی مہنگی شرطیں مان رہے ہیں نا، تو یہ شرط بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ تو اینٹی پاکستان لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر، اینٹی پاکستان لوگ جو ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ ان کے لیے یہ ماننا کون سی مشکل کام ہے کہ ہماری فوج کو رول بیک کیا جائے، ہماری جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ یہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو پیسہ نہیں ملا اور دن بدن آپ بجلی کا ریٹ بڑھا رہے ہیں، مہنگائی کر رہے ہیں، ڈالر بڑھ رہا ہے، ہر چیز میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن پیسہ نہیں ملا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، میری چھٹی اس کے مطابق اسحاق ڈار کے ہوتے ہوئے IMF پاکستان کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ وہی اسحاق ڈار ہے جو بہت بڑھ کے مارتا تھا کہ میں نے 25 سال IMF کے ساتھ کام کیا ہے، IMF کی کیا ضرورت ہے کہ وہ معاہدہ نہ پاکستان کے ساتھ کرے۔ لا اب کر کے دیکھ لے اب کیسے معاہدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔